ایک استاد، ایک ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی غلطی کو دیکھے اور بات نہیں مان رہا، وہ نہیں سمجھ رہا، تو اسے نصیحت کرے، پیار سے سمجھائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب عام طور سے جو حفظ ناظرہ یا قاعدہ کے مدارس ہیں یا اس کے علاوہ بھی مدارس ہیں، اس میں عام طور پہ جو سزاؤں کی نوعیت آتی ہے وہ چھوٹے بچے کے ساتھ آتی ہے۔ اسکول میں بھی ایسا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عام طور پر کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کیا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا یا ٹھیک سے نہیں کر رہے ہوتے۔ اب اس موقع پر استاد یا ٹیچر کو آتا ہے غصہ، تو قرآن کریم نے ضابطہ بیان فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں یہ جو بچے ہیں، چاہے اسکول کیوں چاہے مدرسے کیوں، یہ اعلیٰ ایمان والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغ نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور معصوم بچہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی، کبیرہ گناہ سے بھی۔ اور استاد اس کو ٹارچر کرے، اس کو مارے، اس پر غصہ کرے، یہ کسی بھی طریقے سے انداز ٹھیک نہیں ہے۔ نصیحت فائدہ دے گی بشرطے کہ آپ نصیحت کے اصولوں پر آئیں۔ آپ نے نصیحت کے اصولوں پر آنا نہیں، پھر آپ کہتے ہیں بچے بات سنتے نہیں ہیں، تو آپ نے بچے کو بات سنانے کی کوشش کب کی؟ آپ نے تو ڈائریکٹ منوانے کی کوشش کی ہے، آپ نے تو مسلط ہونے کی کوشش کی ہے، آپ نے تو اسے ذہنی ٹارچر کر کے رکھا ہوا ہے، مسلسل وہ بچہ آپ کا ٹارچر سہ رہا ہے، آپ کا غصہ سہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ٹیچر کو اصلاح کی ضرورت ہے، استاد کو، کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں اور نصیحت کے اصولوں پر آئیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ کسے فائدہ دیتی ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے آخرت سے ڈرتا ہے، اسے نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پر ایک ضابطہ بیان کیا اس آیت نے قرآن کریم نے کہ نصیحت فائدہ اس وقت دیتی ہے جب سامنے والے کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ اب مجھے بتلائیے، جو بچہ مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے دل میں اپنے استاد کا ڈر نہیں ہوتا؟ پورا پورا کانپ رہا ہوتا ہے بچہ، ڈر ہے نا؟ تو بنیاد جو ڈر ہے، آپ کی نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ قرآن میں تو اگرچہ اللہ کا ڈر بیان ہوا، لیکن یہ بھی ظاہر سی بات ہے استاد کا ادب بھی اللہ کی خاطر ہے، مقصد ڈر ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے استاد کا کہ ابھی استاد کی لاٹھی برسنا شروع ہو جائے گی، ابھی استاد ناراض ہو جائیں گے، غصے ہو جائیں گے۔ تو جب ڈر ہوتا ہے تو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ استاد طریقے سے، اچھے انداز سے اسے نصیحت کرے، چلائے نہ اس پر، چلا کے آپ اپنے آپ کو انسان ثابت نہیں کر رہے، آپ استاد کے منصب پر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بہت بڑے منصب پر ہیں۔ یہ چلا کر، ہائپر ہو کر، الٹی سیدھی جو ہے نا زبان، لینگویج استعمال کر کے، تہذیب کے دائرے سے اتر کے اور گالم گلوچ کر کے اپنے مقام کو گرائیے مت۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اپنی حیثیت کو خراب مت کیجیے، اپنی شناخت کو اپنے طلبہ اسٹوڈنٹ کے دل میں متاثر مت کیجیے۔ آپ تو ان کے لیے رول ماڈل ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر بنیں گے، ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں، اس لیے پیار سے، نصیحت سے ان کو سمجھائیے۔ دوسرے نمبر پر اگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں رہا بات کو، اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کر رہا، تو پھر استاد کا کام یہ ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ کو تلاش کرے کہ طالب علم ہوم ورک کیوں نہیں کر رہا، سبق یاد کیوں نہیں کر رہا، اس کو پیار سے بٹھا کر اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرے، پیار سے اس سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کو یہ کیوں فائدہ نہیں لے رہا ہے، نصیحت سے بات کیوں نہیں مان رہا ہے، اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، گھر میں مسلسل میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بچے کی ذہنی حالت کو ٹھیک ٹھاک متاثر کر کے رکھتے ہیں، اور پھر بسا اوقات اور معاملات ہیں۔ ہمارا جو شہری مزاج اور کلچر ہے وہ تو بالکل تباہ ہے، پروگرام چل رہے ہیں رات 1-2 بجے تک، بچہ کیا کرے گا؟ اگر ماں باپ نے کہہ دیا جی آج فلانے کی شادی میں جانا ہے، بچہ تو جائے گا۔ اب رات 2 بجے آ کر جب بچہ سوئے گا تو صبح کلاس میں اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ کیسے اپنے استاد کا لیکچر یا سبق ٹھیک سے سنے گا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، تو معصوم ہے، چھوٹا ہے۔ تو بجائے بچے کو ٹارچر کرنے کے، اس کی وجہ تلاش کریں، اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، یہاں بچہ 1% بھی قصوروار نہیں ہے، اس لیے اس وجہ کو تلاش کریں کہ بچہ بات کو کیوں نہیں لے رہا، نصیحت کو کیوں نہیں لے رہا، اس کی وجہ تلاش کریں کہ بچہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے۔ کبھی گھر میں حالات غربت کے ہوتے ہیں، کبھی اور دسیوں قسم کے مسائل ہیں یار، گھروں میں لائٹ کے مسئلے الگ ہیں، اور جو ہے دوسری پنچایتیں الگ ہیں، ہزاروں قسم کے مسئلے ہیں۔ چھوٹا بچہ متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے، اس کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے بالکل حساس ہوتی ہے، ایک بالکل
خالی کاغذ کی طرح ہوتی ہے، ہر چیز اس پہ نقش ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیت، اس کے استعداد متاثر ہوتی ہے اس سے. تو آپ وہ وجہ تلاش کریں کہ کیوں بچہ متاثر ہے، اور امید ہے کہ اگر ایک استاد اخلاص سے اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وجہ مل جائے گی اور بچہ اپنی غلطی کو ختم کر دے گا. لیکن اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، پھر بھی بچہ نصیحت کو نہیں لے رہا، اب تیسرے نمبر پر یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ استاد کو اختیار ہے کہ وہ معمولی درجے کی اسے تنبیہ کرے. مار دھاڑ نہیں، جانور بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھیڑیے نہیں ہیں، آپ جنگل کے شیر نہیں ہیں، آپ جنگل کے درندے نہیں ہیں. اپنے آپ کو استاد رہنے دے، درندہ مت بنائیں. یہ واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ خود کی اصلاح ہونی نہیں، اور استاد یہ ٹیچر سمجھتا ہے میں درندہ ہوں. تو درندہ تو درندگی کرے گا، انسان انسانیت کرتا ہے، درندہ درندگی کرے گا. اور چوتھا کام کہ آپ خود بھی اپنی محنت، اپنی دیانت داری، اپنے اخلاص، اپنے تقوی، اپنی للہیت کے ذریعے اس کے لیے رول ماڈل بنے. آج اساتذہ کے اندر بے دینی، اللہ معاف کرے، نمازوں کے لالے پڑے ہوئے. نماز شارٹ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے. نماز شارٹ ہے، وہ استاد ٹیچر بنا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو علم سکھانے کے لیے. کہاں سے طالب علم کے اندر نور آئے گا؟ کہاں سے طالب علم کے اندر علم آئے گا؟ اپنا کردار خود بھی سنوارنے کی ضرورت ہے. جن اساتذہ کے اندر للہیت ہے، تقوی ہے، دیانت داری ہے اور لگن ہے، کبھی بھی ان کے بچے ادھر ادھر نہیں ہوئے. اللہ کے فضل سے ان کے بچے کمال بنے. ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اساتذہ کا بھی نام روشن کیا، ادارے کا بھی کیا، اپنا بھی کیا، ماں باپ کا بھی کیا.